بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 وصیتیں۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر خیر خواہ اپنے چاہنے والے کو نصیحت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، اور اسی طرح حاکم اپنی رعایا کو نصیحت کرتا ہے، اور اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، اور پیر اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر بھلائی کا چاہنے والا جس کو وہ چاہتا ہے اس کو نصیحت فرماتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بھلائی چاہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیحتیں فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو نصیحتیں فرمائیں۔ تو اس امت کے اللہ کے بعد جو سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، سب سے بڑے چاہنے والے ہیں، سب سے بڑی بھلائی کرنے والے ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا تاجدار کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ کہیں ان کی وجہ سے آپ کہیں اپنی جان کو نہ کھو بیٹھیں۔ یعنی آپ کو امت کا اتنا درد تھا، اتنی خیر خواہی تھی کہ آپ اس کے اندر اپنی جان دینا بیٹھیں۔ اتنی، یعنی کہ آپ، قرآن مجید کے اندر ہے کہ حریص علیکم، وہ نبی تم پر خیر خواہی کے اندر، بھلائی کے اندر بہت بڑے حریص ہیں تم پر، کہ تمہیں بھلائی پہنچے، تمہیں خیر خواہی پہنچے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم سنیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری کو 7 وصیتیں کیں، لیکن حقیقت کے اندر تمام امت کو وہ وصیتیں ہیں۔ آئیے وہ 7 وصیتیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس سے تمہارے سارے کام آراستہ ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی، اور وصیت فرمائیں؟ فرمایا کہ دوسری وصیت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لو۔ یا رسول اللہ، اگر میں تلاوت قرآن کروں، ذکر اللہ کروں، ان کو اپنے اوپر لازم کر لوں، پھر کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر آسمانوں میں ہو تو تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لیں۔ اور تیسری جو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ اس کی وجہ سے، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی وجہ سے، ایک تو تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا، دوسرا فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی اور نصیحت فرمائیں؟ جو تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ زیادہ خاموشی لازم کر لو، اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور وصیت فرمائیں؟ اور جو چوتھی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ یا رسول اللہ، اس سے کیا ہوگا اگر زیادہ ہنسیں؟ فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے کہ بچو، کیوں؟ اس لیے کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ہم غور کریں اپنے اوپر، کیا ہم کتنا ہنستے ہیں اور ہماری آواز کہاں تک جاتی ہے ہنسنے کی؟ فرمایا کہ ابو ذر غفاری، زیادہ ہنسنے سے بچ، اس لیے کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دل مردہ ہونا، چہرے کے نور کا ختم ہونا، یہ صرف زیادہ ہنسنے کی وجہ سے ہے۔ اور جو 5ویں وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کی، فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔
حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیت کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں وصیت کی، فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کام کو کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔ اور جو چھٹی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، تم کو دوسرے لوگوں سے فرمایا کہ تم کو دوسرے لوگوں سے روکے رکھو، وہ چیز روکے رکھے جو تم اپنے نفس سے جانتے ہو، یعنی جو عیب کی طرف نظر رکھے گا وہ دوسروں کے عیب میں نہیں پڑے گا، اور کام کی بات یہ ہے اپنے عیب پر نظر رکھی جائے تاکہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتویں وصیت کی، فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، دوسرے کے عیبوں سے درگزر کرنا، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، جبکہ وہ عیب شرعی طور پر بیان کرنے کے نہ ہوں، بغیر ضرورت شرعی کے کسی کے عیب نہ بیان کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے مسلمان کے پردے پوشی کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کے بلا وجہ شرعی عیب کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 وصیتیں کی ہیں، یہ ان کے لیے خاص تھیں اور ہمارے لیے بھی ہیں، تو ہمیں بھی ان خاص وصیتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہو۔